السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دعا ہے کالی میور۔ کالی میور کی خاص علامات۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی بہت بڑی دوا نہیں، کوئی مزاجی دوا نہیں، اس لیے اس کی خاص علامات پر ہی میں آؤں گا۔ لیکن اس کا ایک جسمانی مزاج ہے، وہ ہے یعنی کالی میور گرم مزاج لوگوں کی دوا ہے، جن کے اندر گرمی زیادہ ہو۔ اور ایک مخصوص ان کی ذہنی علامت بھی ہوتی ہے، دیکھنے میں پریشان ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے جیسے وہ اپنی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ کالی میور کی خاص علامات میں زبان کا سفید ہونا، یہ سب سے بڑی اور پہلی ایک علامت ہے، خاص علامت ہے کہ زبان سفید ہوتی ہے اور زیادہ جڑ سے زیادہ سفید ہوتی ہے۔ ہم اکثر زبان دیکھتے ہیں اور یہ زرد نہیں، زرد زبان کی اور دوائیں ہیں۔ سفید کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سفید زبان اور زبان منہ کے سفید چھالے اور جڑ سے زیادہ سفید ہونا۔ اسی طرح اس کی جہاں سے بھی رطوبات بہیں وہ سفیدی مائل ہونی چاہیے، ہوتی ہیں۔ اور نزلہ ہو، زکام ہو، سفید ریشہ نکلے، کالی میور سے ٹھیک ہوگا۔ ٹانسلز میں اگر سوزش ہو، ورم ہو اور ریشہ سفید رنگ کا ریشہ ہو ٹانسلز میں، تو سفید رطوبات ہوں، ٹانسلز میں سفید رطوبت ہو، کالی میور۔ کان کی سوزش اور کان سے سفید رنگ کی رطوبت بہنا، اگر یلو ہو تو پلسا ٹیلا ہوگی، اگر سفید ہو تو کالی میور ہوگی۔ اسی طرح مرغن غذائیں، چکنائی والی غذائیں یہ ہضم نہیں کر سکتے، قبض رہتی ہے اور گرمی سے علامات زیادہ ہوتی ہیں، یعنی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور یہ جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ گرم مزاج لوگوں کی دوا ہے، یہ جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ کالی میور کی کلینکل پریکٹس۔ کالی میور پوٹاشیم کلورائڈ کی کمی کی وجہ سے، جسم کے اندر پوٹاشیم کلورائڈ کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر غدودوں میں، بلغمی جھلیوں میں اگر سوزش ہو جائے اور اس سوزش کی وجہ سے جسم کے اندر سفیدی مائل رطوبات رسنا شروع ہو جائیں تو دوا کالی میور ہوگی۔ کالی میور کو ENT اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ناک کان گلے کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ ناک کان گلے کی سوزش، ٹانسلز کی دوا کہا جاتا ہے۔ اور جب ایکونائڈ، فیرمفاس، بیلاڈونا ایکیوٹ حالتوں میں جب مرض کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر کالی میور کا کام شروع ہوتا ہے، کالی میور کی جگہ بنتی ہے۔ جب جگر کے اندر سوزش ہو جائے اور جگر سوزش کی وجہ سے بائل بنانا، سفرا بنانا کم کر دے تو وہاں پر کالی میور کام کرے گی۔ اور جب جگر کے اندر سوزش ہوگی، بائل نہیں بنے گی تو جسم کے اندر چکنائی ہضم نہیں ہوگی۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی کالی میور کے اندر مرغن غذائیں، چکنائی والی غذائیں ہضم نہیں ہوتی، پلسا ٹیلا کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ پلسا ٹیلا کے اندر بھی جگر کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، کالی میور کے اندر بھی جگر کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، لیکن پلسا ٹیلا کی کچھ تھوڑی سی اپنی علامات ہیں، اس کی رطوبات زرد کلر کی ہوتی ہیں، کالی میور کی سفید کلر کی ہوتی ہیں۔ اور اگر سفید کلر کی رطوبات ہوں اور جگر کے اندر سوزش ہو، بائل نہیں بن رہی، ہاضمہ خراب ہے، کوئی بھی چکنائی ہضم نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کالی میور دیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانسلز کے اندر اگر پیپ پڑ جائے اور سفیدی مائل ہو تو وہاں پر بھی کالی میور دیں گے۔ کالی میور کے کامیاب کیسز۔ کالی میور کے الحمدللہ بہت کامیاب کیسز ہیں، میں نے بہت زیادہ یوز کروائی ہے، منہ کے چھالوں میں، پیٹ کی سختی میں، چکنائی والی غذائیں ہضم نہ ہونے میں۔ اور میں اکثر کالی میور کو فیرمفاس کے ساتھ یوز کرواتا ہوں۔ اور میں دو ڈاکٹروں کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک ڈاکٹر بوٹا، 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر بوٹا آیا کرتے تھے اور وہ کالی میور اور فیرمفاس کی گولیاں
وہ 10-10 شیشیاں لے جایا کرتے تھے 20 گرام کی مسعود کی. تو میں نے ایک دن پوچھا ڈاکٹر بھٹے سے کہ آپ کیا کرتے ہیں ان کے متعلق. جب پوچھا تو وہ ڈاکٹر بھٹا کے نام سے ہمارے پاس آتے تھے, لیکن جب پوچھا تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں, نہ میں نے DHMS کورس کیا ہوا ہے, میں تو ایک دیہاتی ہوں, میں تو ایک زمیندار ہوں. اور مجھے کوئی ان کو مسئلہ انہوں نے بتایا, مجھے یاد نہیں, انہوں نے بتایا مجھے کوئی بیماری تھی اور مجھے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کالی میور فیرم فاس یہ گولیاں لکھ کر دیں اور میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ گولیاں بچی ہوئی میں نے اپنے گھر میں ایک دو مریضوں کو اور کھلائیں, مسئلے اور تھے لیکن میں نے ان کو کھلائیں اور ان کے مسئلے حل ہو گئے. اب میں کیا کرتا ہوں, یہ میں فی سبیل اللہ کالی میور اور فیرم فاس جو ہے ان کو میں دیتا ہوں, اور بہت سارے لوگوں کو مسئلہ دنیا کا کوئی ہو, کوئی بیماری ہو, معدے کے, جگر کے, ہر کوئی بندہ بیماری, نزلہ زکام کچھ لے کر آ جائے, میں کالی میور فیرم فاس دے دیتا ہوں, اللہ پاک ان کو شفا دیتا ہے. میں بڑا سن کے حیران رہ گیا. خیر وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے. اس کے بعد یہاں پر اس گروپ میں کے ایک ممبر بھی ہیں حافظ لطیف صاحب, ڈاکٹر حافظ, قاری حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. لطیف صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں. وہ بھی, ان کی پریکٹس بھی 90% کالی میور اور فیرم فاس کی ہے, مسئلہ کچھ بھی ہو. یہاں تک کہ انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں میں سپرم کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی وہ کالی میور فیرم فاس دیتے ہیں, اور اللہ پاک ان کے دامن میں پھول کھلا دیتا ہے, ان کے سپرم کاؤنٹ پورے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کرم کر دیتا ہے. بانچ عورتوں کو بھی وہ کالی میور فیرم فاس دیتے ہیں, منہ پکا ہوا کالی میور فیرم فاس دیتے ہیں. کچھ بھی ہو, میڈیسن جو اس کے علاوہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں, کچھ سلفر کی, نیکس کی, چیلڈونیم کی, کچھ بھی کیا, لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ 90% پیشنٹ کو کالی میور فیرم فاس دیں جن کا مزاج تھوڑا سا گرمی والا ہو. اور یہاں پر تو ہم جس طرح کی خوراکیں کھا رہے ہیں, ہر دوسرے بندے کا بلکہ 90% لوگوں کا مزاج گرم ہی ہے, معدے کام نہیں کر رہے, انفیکشن ہے جسم کے اندر, کہیں نہ کہیں معدے میں, جگر میں, گلے میں, ٹانسلز میں کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے. تو وہ حافظ لطیف صاحب بھی کالی میور فیرم فاس میرے پاس سے شعبے کی لے کر جاتے ہیں, اور میرے خیال میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں لے گئے ہیں. تو الحمدللہ کالی میور فیرم فاس, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں کہ بس انفیکشن ہے تو بس کالی میور فیرم فاس دینی ہے, اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں جو لوگ مجھے کہیں جی کیپسول ہمیں دیں کوئی طاقت والے, تو کہتے ہیں میں ان کو کالی میور فیرم فاس ملا کر کیپسول بھر کے دے دیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اینٹی بائیوٹک دوا ہے. ٹانسز میں اس نے اچھے رزلٹ دیے ہیں, جگر کی سوزش میں اچھے رزلٹ ہیں اس کے, اور ناک کان گلے میں, معدے میں, منہ کے چھالوں میں,